ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ روحانیت کا مطلب کیا؟ ماورا، اس سے پار، بیونڈ وہ لفظ ہے جو روحانیت کے حقیقی مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ جہاں بھی تم ہو، جو بھی تمہاری موجودہ حالت ہے، اس سے پار جانا، بیونڈ جانا، زندگی کی نیونیس کے لیے ہر وقت اوپن رہنا۔ جب تم مسلسل اپنے آپ سے آگے بڑھتے رہتے ہو تو آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ کوئی حدود نہیں بچ جاتی۔ محدودیت اور سرحدیں وہی ہیں جہاں تم رک گئے۔ اگر تم کبھی رکو نہ تو تم ہر حد، ہر رکاوٹ اور اپنے محدود انائی شعور سے آگے نکل جاتے ہو۔ ماورا ہر سمت میں لامحدود ہے، جیسے ایک لیزر بیم ہوتی ہے کہ اس کا رخ جس بھی طرف کر دو وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ یہ صرف اس وقت محدود ہو سکتی ہے جب کوئی مصنوعی دیوار اس کی راہ میں کھڑی کر دی جائے، ایسی چیز جسے وہ پار نہ کر سکے۔ یہ لیمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں جو لامحدود خلا میں محدودیت کا تصور تخلیق کرتی ہے۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ ہر چیز لامحدود ہے۔ تم بطور انا وہ ہو جو لامحدود کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ جیسے یہ جگہ یہاں سے 1 میل دور ہے، حقیقت میں یہ دونوں جگہیں کائناتی لامحدودیت کا ایک حصہ ہے۔ کائنات میں کوئی حد بندی نہیں ہے، صرف لامحدودیت ہے۔ خود کی جستجو کرنے والوں کو ان مصنوعی حدود سے ماورا جائے بنا کہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے لیے تمہارے وجود کی گہرائیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت تم اپنی تجزیاتی سوچ کے ذریعے دنیا کو چھوٹے چھوٹے خیالات میں تقسیم کر رہے ہو، اور پھر ان خیالات کو ایک خاص ترتیب میں جوڑ رہے ہو تاکہ تمہیں کنٹرول کا احساس حاصل رہے۔ تم مسلسل نامعلوم کو معلوم بنانے کی کوشش میں ہو۔ تم اپنے خیالات، اپنی اوپینینز، اپنی پرائرٹیز، اپنے تصورات، اپنے اہداف، اپنے عقیدوں کے ذریعے لامحدود کائنات کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ تمہیں سکون مل سکے، سرٹنٹی مل سکے۔ لیکن جب بھی کچھ تمہارے خیالات اور دنیا کے بارے میں تمہارے نظریے کو چیلنج کرتا ہے، تب تم لڑتے ہو، ڈیفینڈ کرتے ہو، مایوس ہوتے ہو۔ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ حقیقت، ریئلٹی تمہارے انائی ماڈل میں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی۔ اگر تم اپنے اس انائی ماڈل سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس ماڈل پر جو یقین ہے اسے توڑنا ہوگا۔ اگر تمہارا انائی ماڈل تمہیں پریشان کر رہا ہے، جو کہ ہر انائی ماڈل کرتا ہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انائی ماڈل میں صرف محدود قسم کے دھوکے، ڈیلیوژن ہی شامل ہوتے ہیں۔ اس میں حقیقتیں، ریئلٹیز شامل ہی نہیں ہوتی۔ اس انائی ماڈل کو سمجھنے کے لیے تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تم نے یہ کیوں بنایا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھو جب یہ ماڈل ناکام ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تم نے اپنی زندگی کسی اور کے رویے یا کسی تعلق کے بارے میں یہ سوچ کر بنائی ہے کہ یہ رویہ یا یہ شخص مستقل ہی رہے گا، اور جب وہ بنیاد کھسک جاتی ہے تو تمہارا پورا نظریہ جو زندگی کے حوالے سے بنا گیا تھا وہ ہل جاتا ہے۔ تم ڈر جاتے ہو، گھبرا جاتے ہو، لڑنے اور کوشش کرنے لگتے ہو تاکہ اپنی وہ دنیا گرنے سے بچا سکو جو حقیقت میں کہیں نہیں ہے، بس تمہارے اپنے دماغ کے اندر ہے۔ روحانیت کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ تم ان سب رکاوٹوں، محدودیتوں کو چھوڑنے کا حوصلہ پا سکو اور لامحدود کی طرف بڑھنے کی ہمت کر سکو۔
جب تم اپنے انائی ماڈل کو توڑنے کی ہمت کرتے ہو اور حقیقت کو گلے لگاتے ہو تو تمہارے لیے حقیقی آزادی بس ایک قدم کی دوری پر ہوتی ہے۔ جب انائی ماڈل ٹوٹتا ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے کبھی نہ کبھی ٹوٹ کر ہی رہتا ہے، تو لوگ انائی ماڈل پر سوال نہیں اٹھاتے، بلکہ سوچتے ہیں کہ جو انائی ماڈل انہوں نے بنایا وہ کمزور تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ انا غلط تھی، وہ سوچتے ہیں کہ انا کو بنانا کسی اور طرح سے چاہیے تھا۔ لیکن یقین کریں، یہ انائی ماڈل مکمل طور پر گر سکتا ہے۔ تمہارا پورا ماڈل اور اس کی بنیاد پر بنائی گئی تمہاری اپنی ذات اور باقی دنیا کی سمجھ، سب کچھ جب ٹوٹنے لگتا ہے تو یہ لمحہ تمہاری زندگی کے سب سے اہم سیکھنے کے تجربات میں سے ایک لمحہ ہوتا ہے۔ تم اس چیز کا سامنا کرتے ہو جس نے تمہیں یہ ماڈل بنانے پر مجبور کیا تھا۔ اس عمل کے دوران بے سکونی اور الجھن بھی تم محسوس کرتے ہو، اور یہ بے چینی، یہ الجھن بہت خوفناک ہوتی ہے۔ تم بس اپنی پرانی مانوس حالت اور دنیا میں واپس لوٹنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ انا کے دھوکے کو سمجھنے کے لیے تمہاری دنیا کے مکمل طور پر ٹوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تم مسلسل اپنی دنیا کو جوڑے رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ اگر تم واقعی دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کچھ کیوں کرتے ہو تو وہ نہ کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر تم سگریٹ پیتے ہو اور فیصلہ کرتے ہو کہ اب نہیں پیو گے تو تم فوراً ان خواہشات کا سامنا کرو گے جو تمہیں سگریٹ پینے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہی خواہشات اس عمل کی پہلی تہ ہیں۔ اگر تم ان خواہشات کو برداشت کر لو تو تم اگلی وجہ، اگلی پرت کو دیکھو گے۔ اسی طرح ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تم ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم اپنے خیالات، مقامات اور تعلقات کو اس انداز میں رکھنے کی جدوجہد کرتے ہو جو تمہارے انائی ماڈل کو سپورٹ کرے۔ اگر کچھ بھی اس سے ہٹ کر ہونے لگے تو تمہیں بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ پھر تمہارا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور تمہیں مسئلہ حل کرنے کے طریقے بتانے لگتا ہے تاکہ چیزیں واپس تمہارے کمفرٹ زون کی طرف لوٹ سکیں۔ یہ کمفرٹ زون محدود ہے اور اس میں رہنے کی ہر کوشش تمہیں محدود رکھتی ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو تم اپنی زندگی اپنے کمفرٹ زون میں رہنے پر خرچ کر دو، یا پھر اپنی زندگی کے لیے کام کرو۔ تم یا تو اپنی زندگی اس انائی ماڈل کو برقرار رکھنے پر لگا دو، یا اس ماڈل کی حدود سے آزاد ہونے پر۔ اسے سمجھنے کے لیے چڑیا گھر کی مثال پر غور کرو۔ تصور کرو کہ تم چڑیا گھر میں گھومنے گئے۔ وہاں تم نے ایک شیر کو دیکھا، ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید۔ تم جب سوچتے ہو شیر جیسے جانور کی اس قید کی زندگی کے بارے میں تو ڈر جاتے ہو، خوف زدہ ہو جاتے ہو۔ لیکن اگر غور سے دیکھو تو تمہارا کمفرٹ زون، تمہارا انائی ماڈل بھی ویسا ہی ایک پنجرا ہی ہے۔ یہ پنجرا تمہارے جسم کو یقیناً محدود نہیں کر رہا، مگر یہ تمہاری شعوری وسعت کے لیے تو قید خانہ ہی ہے۔ اگر تم اپنی محدودیت سے باہر نہیں جا سکتے تو تم در حقیقت قید میں ہو۔ آزادی کے لیے تمہیں اس قید کو توڑنا ہوگا اور اپنے شعور کی وسعت کو بڑھانا ہوگا۔ اگر تم اس پر غور کرو تو تم دیکھو گے کہ تم اس قید میں رہنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ تم ڈرتے ہو۔ تمہارا کمفرٹ زون تمہارے لیے مانوس ہے، جانا پہچانا ہے، اس کے باہر نامعلوم دنیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایسے شخص کا تصور کرو جو حد سے زیادہ خوف زدہ ہو۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تم اسے اس شیر کے پنجرے میں رہنے کی پیشکش کرو تو وہ شاید قبول کر لے۔ اس کے لیے وہ قید خانہ نہیں بلکہ تحفظ ہے۔ جو چیز تمہیں قید محسوس ہوتی ہے وہ اس کے لیے سیکیورٹی کا ذریعہ ہے۔ اب سوچو، اگر کوئی سیکیورٹی کمپنی تمہارے گھر آ کر تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دے اور تم اندر ہو تو کیا تم گھبرا کر باہر نکلنا نہیں چاہو گے، یا شکریہ ادا کرو گے کہ تمہیں محفوظ کر دیا گیا؟ زیادہ تر لوگ اپنے ذہنی دائرے کے بارے میں دوسرے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ وہاں رہ کر محفوظ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے مجھے یہاں سے نکالو، میں اس چھوٹی سی دنیا میں قید ہو گیا ہوں جہاں ہر چیز ایک خاص طریقے سے ہو رہی ہے۔ مجھے ہر وقت فکر کرنی پڑتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں کیسا دکھ رہا ہوں اور میں نے کیا کہا۔ مجھے باہر نکلنا ہے۔
اس کی بجائے وہ اپنی قید کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تم روحانی طور پر بیدار ہوتے ہو تو تب احساس ہوتا ہے کہ تم قید میں ہو۔ تم جاگتے ہو اور دیکھتے ہو کہ تم وہاں بمشکل حرکت کر سکتے ہو۔ تم مسلسل اپنی آرام دہ حدود سے ٹکرا رہے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ تم لوگوں کو اپنی حقیقی رائے بتانے سے ڈرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ تم آزادانہ اظہار خیال کرنے میں ہچکچاتے ہو۔ تمہیں پتہ لگتا ہے کہ تمہیں سب کچھ کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت رہتی ہے تاکہ تم ٹھیک رہ سکو۔ یہ سب کیوں؟ کوئی حقیقی وجہ نہیں ہے۔ یہ حدود تم نے خود پر لگائی ہوئی ہیں۔ اگر تم ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرو تو تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی تمہاری قید ہے۔ شیر کو اپنے پنجرے کی حدیں اس وقت پتہ چلتی ہیں جب وہ سلاخوں سے ٹکراتا ہے۔ تمہیں اپنی قید کی حدود اس وقت پتہ چلتی ہیں جب تمہارا ذہن مزاحمت کرتا ہے۔ تمہاری حدود تمہارے کمفرٹ زون کی بیرونی سرحدیں ہیں۔ جیسے ہی تم اس کے کنارے پر پہنچتے ہو تمہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھو۔ پہلے زمانے میں اگر تمہیں اپنے کتے کو صحن میں رکھنا ہوتا تھا تو تمہیں ایک باڑ لگانی پڑتی تھی۔ آج کل سب کچھ الیکٹرانک ہو گیا ہے۔ تم صرف زمین کے نیچے تار دفن کرتے ہو اور کتے کے گلے میں ایک کالر ڈال دیتے ہو۔ کتا سوچتا ہے اوہو میں تو آزاد ہوں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے اسے ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک بجلی کا شوق۔ یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اب کتا ہر بار حدود کے قریب جاتے ہوئے ڈر جاتا ہے۔ قید صرف سلاخوں کی صورت میں نہیں ہوتی، یہ تمہارے خوف سے بھی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی تم اپنی حدود کے قریب جاتے ہو تمہیں بے سکونی اور عدم تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ یہی تمہاری قید کی سلاخیں ہیں۔ جب تک تم اس قید کے اندر رہو گے تم اس کے پار کیا ہے نہیں جان سکو گے۔ اس قید کی حدود ہی تمہاری دنیا کو محدود اور وقتی بناتی ہے۔ لامحدود اور ابدی ان حدود سے ماورا ہے۔ آگے بڑھنے کا مطلب ہے قید کی حدود سے آگے نکلنا۔ تمہاری روح لامحدود ہے، اسے ہر جگہ پھیلنے کی آزادی ہے اور زندگی کے ہر پہلو کا تجربہ کرنے کی آزادی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب تم حقیقت کا سامنا ذہنی حدود کے بغیر کرنے کو تیار ہوگے۔ اگر تمہاری ابھی بھی رکاوٹیں ہیں اور تم ان سے روز ٹکراتے ہو تو تمہیں ان سے آگے بڑھنے کی ہمت کرنا ہوگی، ورنہ تم اپنی قید میں ہی رہو گے۔ یاد رکھو، اپنی قید کو خوبصورت تجربات، یادوں اور خوابوں سے سجانا آگے بڑھنا نہیں ہوتا۔ قید کو کسی بھی نام سے پکار لو، وہ قید ہی رہے گی۔ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ ہر روز تم بار بار اپنی قید کی حدوں سے ٹکراؤ۔ جب تم ان حدوں سے ٹکراتے ہو تو یا تو تم پیچھے ہٹتے ہو یا چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ تم آرام دہ رہ سکو۔ تم اپنے ذہن کی زبردست صلاحیتوں کو اپنی قید کے اندر رہنے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ دن رات تم یہی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہو کہ اپنے کمفرٹ زون میں کیسے رہنا ہے۔ کبھی کبھی تو تم اس فکر میں رات بھر سو نہیں پاتے، جیسے میں کیسے یقینی بنا سکتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی نہ چھوڑے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ان حدود کو چھونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کتے کی مثال لیں۔ ایک ایسا کتا جو کھلے میدان میں گھومنے کا عادی ہو، جب وہ قید ہو جائے اور اپنی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش چھوڑ دے تو یہ ایک دن افسوسناک دن ہوتا ہے۔ وہ صرف اس لیے کوشش چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے کناروں سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک بہادر کتے کی بات کریں جو آزاد ہونے کے لیے بے چین ہو تو وہ اپنی حدود کے قریب بیٹھا ملے گا، جہاں اس کا کالر ہلنا شروع ہوتا ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہر لمحہ وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تاکہ اس میدان کا عادی ہو سکے، اور اگر اپنی وہ کوشش جاری رکھے تو آخرکار وہ باہر نکل جائے گا۔ یہ صرف ایک مصنوعی حد ہے، اور اگر وہ بے سکونی کو برداشت کرنا سیکھ لے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ اسے بس تیار، آمادہ اور قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس بے سکونی کو سہ لے۔ تمہاری قید بھی ایسی ہی ہے۔ جب تم اپنی حدود کے قریب جاتے ہو تو تمہیں عدم تحفظ، انسیکیورٹی، حسد، خوف یا غصہ محسوس ہوتا ہے۔ تم پیچھے ہٹ جاتے ہو اور زیادہ تر لوگ یہی رک جاتے ہیں۔ روحانیت
وہ جگہ ہے جہاں تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ تم کبھی رکنے والے نہیں ہو۔ روحانیت کا مطلب ہے ہمیشہ آگے بڑھنا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ ایک لامحدود سفر ہے جو تمہیں ہر لمحے، ہر دن اپنی حدود سے آگے لے جاتا ہے۔ ایک روحانی انسان ہمیشہ اپنی حدود کے قریب رہتا ہے اور انہیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آخر کار تمہیں یہ احساس ہوگا کہ اپنی نفسیاتی حدود سے آگے بڑھنا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تم اپنی حدود پر ٹکے رہنے اور آگے بڑھنے کو تیار ہو تو تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ جو پہلے تمہیں بے سکون کرتا تھا، اب تم اسے برداشت کرتے ہو اور اس سے آگے نکل جاتے ہو۔ یہ سب کرنے کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ تم ابھی جو ہو رہا ہے اسے سنبھالو اور آگے بڑھو۔ کیا تم آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ کیا تم حدود سے آزاد ہونا چاہتے ہو؟ تصور کرو کہ تمہارا کمفرٹ زون اتنا وسیع ہو جائے کہ وہ پورے دن کو آسانی سے سمیٹ لے، چاہے کچھ بھی ہو۔ دن گزر رہا ہو اور تمہارا دماغ کچھ نہ کہے، تم صرف دن کے ساتھ پرسکون اور پورے دل سے جڑ کر اس کا سامنا کرو۔ اگر تمہاری حدود کو چوٹ لگے بھی تو دماغ کوئی شکایت نہ کرے، سب کچھ گزر جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے عظیم انسان زندگی گزارتے ہیں۔ جب تم اپنی حدود کو قبول کرنا اور ان پر قابو پانا سیکھ لیتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم ہمیشہ ٹھیک رہو گے۔ تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تمہیں صرف تمہاری حدود پریشان کر سکتی ہے، اور اب تم جانتے ہو کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ تم اپنی حدود سے محبت کرنے لگتے ہو کیونکہ وہ تمہیں آزادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تمہیں بس پرسکون رہنا ہے۔ پھر ایک دن جب تم اس کی توقع بھی نہیں کرتے، تم لامحدود میں گر جاتے ہو۔ یہی آگے بڑھنے کا مطلب ہے۔